عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے علاوہ سال بھر کے ایام میں کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا بڑا، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، عبادت ہو، کوئی بھی عمل ہو، اللہ رب العزت کے ہاں وہ ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ایک لفظ۔ دوسرا لفظ، ان دنوں میں اگر کوئی نیکی کی جائے، نیک عمل کیا جائے، سال بھر کے باقی ایام کے اندر کیا گیا عمل ان سے عظیم نہیں ہو سکتا۔ یاد ہے؟ افضل نہیں ہو سکتا، عظمت والا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا لفظ، اللہ کو محبوب نہیں ہو سکتا۔ چوتھا لفظ، اللہ کے ہاں پاکیزہ نہیں ہو سکتا جو عمل ان دنوں میں کیا جائے۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ نماز جو سال کے باقی ایام کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی اجر ہے، مگر جو نماز ان دنوں میں پڑھی جا رہی ہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، باقی سال کے ایام کی نماز اس کے برابر نہیں۔ وہ صدقہ جو سال کے باقی دنوں میں کیا جائے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے صدقے کے برابر نہیں۔ وہ نفلی عبادت جو سال کے باقی دنوں میں کی جائے ان 10 دنوں میں کی جانے والے عمل کے برابر نہیں ہے۔ نہ اللہ کو محبوب ہے، نہ اس سے بڑھ کر عظیم ہو سکتی ہے، نہ اس سے زیادہ پاکیزہ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اسلاف کے اوپر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، اس عشرے کے اندر سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جو کبار بڑے تابعین میں سے ہیں، یہاں تک آتا ہے کہ اتنا نیک عمل اور اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ وہ قدرت سے باہر ہو جاتی تھی، تھک جایا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تم کیا جانو ان 10 دنوں کی عظمت کیا ہے۔ اس کی عظمت کی ایک نشانی تو یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر احب کے الفاظ کے ساتھ آئی ہے، مسند عبد ابن حمید میں افضل اور اعظم کے الفاظ آئے ہیں، اور سنن دارمی میں ازکا کے الفاظ کے ساتھ آئے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر جس بات کی قسم اللہ رب العزت کھائیں اس سے زیادہ